آپ کو پتا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کا اس وقت ساتھ دیا جب وہ چکی پیس رہے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ایک بوڑھی عورت کا قصہ آپ سنتے ہیں گٹری اٹھانے کا، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ ایک اور خاتون کا واقعہ آتا ہے جس کا تیل گر گیا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے پہنچے، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی کا واقعہ آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، آپ نے اس کے سر پہ اپنی چادر دوپٹہ بنوا کے رکھوائی، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ پتہ یہ لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو کوئی بھی آیا، وہ چاہے مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، میرے نبی نے ان کو عزتیں بانٹی۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا شاہی امام صاحب پنجابی کا زبردست بیان۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ دوستو، لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانب۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی، فرمایا میں عزتیں بانٹنے آیا ہوں۔ کبھی تو قرآن نے کہا کہ یتیم کو عزت دینے کی بات کرو، یہ نہیں کہا کپڑا دو، روٹی دو، مکان نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کی ہے بیماری کی جڑ کا کی، مسلمانوں کو کہا کہ دنیا کے انسانوں کو عزت دو۔ ان کو معلوم ہے کہ جب میرا امتی عزت دے گا تو مانگنے والے کو گھر میں بٹھا کے کھانا کھلائے گا، گھر میں بٹھا کے اس کی جیب میں 2 رقم ڈال دے گا، گھر میں بٹھا کے اس کو کپڑے دے گا۔ اگر آپ نے کسی کو عزت دے دی تو سمجھو سب کچھ دے دیا۔ اگر آپ دنیا میں کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ کائنات میں اسلام کا سب سے بڑا مذہب بننا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے چودھریوں نے اپنے لیے عزت کو محفوظ سمجھ رکھا تھا۔ اب میرے نبی نے عزت بانٹنی شروع کی ہے۔ بلال کو محسن رسول بنایا، سیدنا اسامہ کو امیر لشکر بنایا، سیدنا ابو بکر کو صدیق اعظم بنایا، عمر بن خطاب کے لیے کہا کہ اگر میرے بعد نبی ہو تو عمر ہو سکتے تھے، اور عثمان کو ذی النورین بنایا، علی مرتضیٰ کو شیر خدا کہہ دیا، ابو عبیدہ کو امین الامت کہہ دیا، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہہ دیا۔ وہ عزتیں ہی تو بانٹ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماننے والے لوگوں کو عزتیں بانٹیں۔ کیا بانٹے جی؟ عزت بانٹیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے، کیا آپ نے کبھی کسی کو عزت دی ہے؟ آپ دوسرے کو عزت بانٹتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کا اس وقت ساتھ دیا جب وہ چکی پیس رہے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ایک بوڑھی عورت کا قصہ آپ سنتے ہیں گٹری اٹھانے کا، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ ایک اور خاتون کا واقعہ آتا ہے جس کا تیل گر گیا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے پہنچے، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی کا واقعہ آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، آپ نے اس کے سر پہ اپنی چادر دوپٹہ بنوا کے رکھوائی، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ پتہ یہ لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو کوئی بھی آیا، وہ چاہے مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، میرے نبی نے ان کو عزتیں بانٹی۔ کیا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عزت بانٹتے ہیں؟ کیا ہم میں بھی وہ کوالٹی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق لوگوں کو عزتیں بانٹتے ہوں، یا ہم لوگوں کی عزتیں چھینتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا، اس جیسا دین کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں آج پورا یورپ اسلام کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی ان سے لڑ رہا ہے، وہ اس لیے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کا کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، کہ ان کو ملنے والے لوگ، آپ بھی بتائیے نا۔ اکثر میں مفتی آصف صاحب سے کئی دفعہ کہا، آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں نا جی بھائی، اور نمازی ہیں ماشاءاللہ سارے، ہاتھ کھڑا کرو، جو نہیں بھی ہیں وہ بھی اللہ بنا دے ان کو، نمازی ہیں نا سارے ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہیں نا، مسجد تک تو جاتے ہیں نا۔ اچھا، پھر اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھو۔ ارے دل پہ ہاتھ رکھو، پیسے نہیں لگیں گے اس کام کے، رکھ لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیے، ایسے ایک ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھیے سب لوگ اپنے۔ جو نمازی ہیں آپ اپنے دل سے پوچھیں، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ جواب دیجیے،
अपने दिल से पूछो, आप नमाजी हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, आप सच्ची सच्ची बताओ, कभी आप अपने बुढ़े बाप से जाके गले मिले हो कि अब्बू जी मुझे आपसे बहुत प्यार है, आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं कहता नहीं हूं? नमाजी हो ना आप? पूछो ना, इस दिल से पूछो, कभी अपने बाप से गले मिले हो जाके? ये जितना वजूद आपको आज मिला है, ये आपके माँ बाप ने अपनी हड्डियां पीस के आपको खिलाई है, इसलिए आज आप जवानी की हालत में खड़े हुए हैं। पूछो ना अपने दिल से कि जो नमाज पढ़ते हैं या खुदा को मानते हैं, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, पता तो लगे कि तुम लोग खुदा को मानते हो। अपने माँ बाप को कभी कभी कहा जाके, अच्छा अपनी माँ के पैर दबाएं कभी? आपने दिल से पूछो, अपनी माँ के पैर दबाएं कभी? अच्छा कभी अपनी बीवी से दोस्ती की है? आप नमाजी है ना, इसलिए पूछता हूं। आपको किसने कहा कि नमाज सिर्फ 5 वक्त का नाम है और नमाज पढ़ के दूसरों को ताने देते रहो, आंखें निकालते रहो, टोकते रहो कि फलां ने नमाज नहीं पढ़ी, फलां? नमाज का प्रोटोकॉल तो ये है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा कि ऊपर अल्लाह है और नीचे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इन दोनों के बाद जमीन पर अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत की जा सकती है तो बंदे के माँ और बाप के साथ है। पता लगे कि आप नमाजी है ना, आप अपने माँ बाप को पूछते हैं। अच्छा चलो, माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को नहीं पूछा, अच्छा सच्ची बताओ, तुम्हारा कभी कोई यार दोस्त करीबी बंदा कोई रोता हुआ मिल गया, उसको हंसाया है तुमने? आपने कभी हंसाया उसको? वो किसी रोते हुए को हंसाया है? रुलाना तो आसान काम है। आपने किसी रोते हुए बंदे को हंसाया है? कोई 2-4 घंटे उसके साथ लगाएं कि यार तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, तू घबरा नहीं यार, मैं तेरे साथ हूं। आपने किसी को हंसाया कभी? ये भी नहीं किया। अच्छा ये बताओ, क्या कभी किसी गरीब आदमी का हाथ पकड़ के ले गए, चल यार आज मैं तुझे अपने पैसे से वाज़वान खिलाऊंगा, आज तुझे बेहतरीन होटल में खाना खिलाता हूं, हम यार दोस्त तो बहुत दफा खाते रहते हैं, आज किसी गरीब को मैं अपने साथ लेके जाता हूं? लेके गए हो कभी किसी को? किसी ऐसे बंदे को जिसे जानते हो तुम, जिसके कपड़े फटे हुए रहते हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते, बताओ ना कभी उसको कपड़े दिए हैं? अच्छा तुम्हारी कोई बहन गरीब है, कोई दोस्त गरीब है, कोई पड़ोसी गरीब है, अपने दिल से पूछो ना, इस बदबख्त दिल से, कि तेरे पास जब पैसे होते हैं फालतू तो अय्याशी के लिए लगा सकता है क्या? किसी लिफाफे में चंद हजार रुपए डाल के किसी ऐसे अपने जानने वाले के घर जो तुमसे कभी शर्म हया से मांगता नहीं, और तुम रात को गए हो, उसके दरवाजे के नीचे लिफाफा फेंक के वापिस आ गए हो कि मेरे अल्लाह मैं तुझे राजी करने के लिए बस काम कर रहा हूं, मुझे अपनी बाबा ही नहीं चाहिए? वो कुछ ऐसा किया आपने? फिर क्यों नमाज पढ़ते हैं? अगर नमाज बुराइयों से नहीं रोक रही, अगर नमाज गरीबों की मदद पे आमादा नहीं कर रही, अगर नमाज माँ बाप की इज्जत नहीं सिखा रही, अगर माँ बाप बीवी से मोहब्बत नहीं सिखाती, अगर माँ बाप के साथ पड़ोसियों की इज्जत, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा पता है आपको? क्या कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया वो बंदा मुसलमान ही नहीं, ईमान वाला ही नहीं। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह कौन? और फिर नबी अलैहि सलाम ने ये नहीं कहा कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, बोधी, जैनी, नहीं नहीं, मेरे नबी ने बीमारी की जड़ काट दी। फरमाया जिसका पड़ोसी उससे डरता है वो बंदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अगर किसी मुसलमान का कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है और वो उसके साथ खौफजदा है उससे, तो इसका मतलब रसूलुल्लाह कहते हैं कि बंदा अभी मुसलमान हुआ नहीं। कभी अपनी हालत में दीन सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है। आपको पता है, अभी आपने सुना होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने बेअदबी की, सुना आपने? पिछले साल भी हुआ था ऐसा, उससे पिछले साल भी फ्रांस में हुआ, उससे पिछले साल भी जर्मन में हुआ। लेकिन कभी सोचा भी ऐसा क्यों होता है? कोई किसी की मुखालफत क्यों करता है? सोचा कभी? नहीं सोचा ना। इत्मीनान से कोई 3 बंदे एक जगह रहते, उनमें एक बड़ी तरक्की कर गया, आगे ही जाता है, तो बाकी 2 क्या करते हैं कि उसको बुरा भला कहते हैं। रिश्तेदारों में भी कोई ज्यादा तरक्की कर जाए तो बाकी के 2 क्या करते हैं जी? उसको कोसने लगते हैं
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت پوری دنیا میں کہیں کوئی ایک آدھا بندہ یوٹیوب پہ کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے جب اسے کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ کائنات میں تو سب سے بڑا دین اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہے۔ یہ پیارے علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کے پاس ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر خطے کے اندر اللہ اکبر کہنے والے ایمان والے موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کسی کو یہ پتہ لگے کہ ان کا دین اتنا آگے چلا گیا، یہ تو دنیا سے گئے ہوئے پردہ فرما چکے ہیں، اس کے باوجود ان کا دین پیش قدمی کر رہا ہے، اس کے باوجود لوگوں میں محبتیں بانٹتا ہے، اس کے باوجود لوگوں میں چھوا چھوت کو ختم کرتا ہے، اس کے باوجود لوگوں میں برابری لاتا ہے، تو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے دل میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے، وقت بھی بہت کم ہے، آپ سے میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ آپ کشمیر کے ماشاءاللہ غیور مسلمان ہیں سارے ہی ماشاءاللہ، اطمینان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، یہ جو میں نے آپ کو واقعات بیان کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شان ختم نبوت ہے، جو ناموس رسالت ہے، اس کی حفاظت اسی لیے کرنی پڑتی ہے کہ یہ دین برقت رفتاری سے کائنات میں سب سے آگے۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے کبھی اسلام کی فوٹو دیکھی؟ ارے فوٹو دیکھی اسلام کی کبھی؟ ارے بولیے، فتویٰ مت دے دینا آپ کو، کیونکہ اتنے فتوے بہت چل دینا کشمیر جائیں جی محترم صاحب۔ لیکن ایک فوٹو ہے، آپ اپنے موبائل سے اپنی سیلفی کھینچیے، جو ہمارے ہندو سکھ دوست ہیں، جو عیسائی، دلت، جینی، بودھی دوست ہیں ہمارے پورے دیش میں، اچھا وہ تو قرآن نہیں پڑھتے نا، لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دین کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب وہ جانتے کیسے ہیں؟ کیونکہ وہ اسلام کی تصویر دیکھتے ہیں۔ وہ تصویر کہاں ہے؟ وہ تصویر یہی ہے۔ اس فوٹو کو کھینچیے، اس میں دیکھیے دھیان سے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے موبائل کی سیلفی اس میں جو بندہ نظر آ رہا ہے یہ ایماندار ہے، تو پھر آپ خوش ہو جائیے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی صحیح کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ فوٹو میں نظر آنے والا بندہ ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، بدتمیز ہے، تو آپ پھر اپنے کسی غیر مسلم دوست کے نزدیک اسلام کی وہی تصویر پیش کر رہے ہیں جو آپ کی سیلفی کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ دین کو پروجیکٹ کرنا صرف مولویوں کا کام ہے؟ نہیں نہیں، آپ کے ساتھ جو غیر مسلم پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ جس غیر مسلم کا کاروبار ہے، آپ کے ساتھ جو غیر مسلم سفر کرتا ہے، آپ جس غیر مسلم کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، آپ جن افسران کے ساتھ ملتے ہیں، یا آپ جو آپ کے ماتحت جو لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بحیثیت برادری، بحیثیت قوم بعد میں جانتے ہیں، وہ بحیثیت مسلمان آپ کو پہلے جانتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمانوں کے لڑکے چوک پہ کھڑے ہوں، کسی غیر مسلم کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوں گندی نگاہ سے، وہ گھر جا کے یہ تھوڑی کہے گی کہ میر صاحب کا بیٹا، ڈار صاحب کا بیٹا، انصاری صاحب کا، قریشی صاحب کا۔ نہیں نہیں، اس نے کہا نا مسلمانوں کے دو لڑکے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے میری طرف گندی نگاہ سے ڈالا، اب اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارا وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس کی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پتا تو لگے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے سماج کے اندر۔ آپ کو پتا ہے ہماری حیثیت اتنی بڑی ہے پوری دنیا میں، پورے دیش میں، آج بھی پورے بھارت میں، آج بھی کہیں چلے جائیے، یہیں آ جاؤ، چاہے ڈوڈا میں چلے جاؤ، 3-4 ہندو بھائیوں کو بلاؤ، 3-4 مسلمانوں کو بلاؤ، اگر کوئی پیسے کا لین دین ہوگا، اگر کوئی مسلمان چٹا جھوٹ بولے گا نا صاف، تو 2-3 ہندو بھائی بول دیں گے یار تو مسلمانوں کے جھوٹ بول رہا ہے۔ مطلب ہماری ہمسایہ قوم کو ہمارے باپ داداؤں نے، ان کے آبا و اجداد نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے اس حد تک ایمانداری سے کام کیا کہ ہماری ہمسایہ قومیں اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تم مسلمان ہو، تم جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، تم مسلمان ہو، تم شراب نہیں پی سکتے ہو، تم مسلمان ہو، تم سود پر پیسے نہیں لے سکتے ہو۔
तुम मुसलमान हो, तुम ठगी नहीं मार सकते। यानी हमारी हैसियत ये है कि हमारी हमसाया कौमों के सामने हमारे बाप दादाओं ने, औलिया इकराम ने इतनी सख्ती के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है, इतनी मोहब्बत से, ईमानदारी से गुजारी है कि आज अगर हम पटरी से उतरते हैं तो वो हमें याद दिला देते हैं, भाई तुम मुसलमान हो, तुम तो ये काम कर नहीं सकते हो। आप बताओ, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, लेकिन सच्ची सच्ची अपने दिल से पूछो तो सही कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, आपको पता है पूरी दुनिया के लोग क़यामत के दिन अल्लाह के आगे पेश होंगे, लेकिन हमें तो दो जगह पेश होना है, अल्लाह के आगे भी पेश होना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे भी पेश होना है। उस वक्त क्या जवाब देंगे? इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर लें। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आप अपनी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं, उनके दीन के नुमाइंदे हैं। आप जो करते हैं गैर मुस्लिमों के नजदीक वही इस्लाम पहुंचता है। तो इस बात को याद रखिए कि इस्लाम की प्योरिटी को कायम रखना, इस्लाम की मोहब्बतों को कायम रखना, इस्लाम के आला किरदार को कायम रखना, इस्लाम की नशो नुमा को कायम रखना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का काम है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे मौलाना शाही इमाम साहब। अल्लाह पाक हजरत की सेहत में बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको बयान पसंद आए होंगे। अगर आपको बयान पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।